آپ سبھی کو میرا یعنی آپ کے اپنے دوست نعیم کا آداب، گڈ ایوننگ، نمسکار۔ ایکسٹرنل سروس ڈویژن آف آل انڈیا ریڈیو اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کو کہتے ہیں ہم خوش آمدید۔ اور کیسے مزاج ہیں جناب آپ سبھی کے؟ امید تو یہی کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں جب آپ کی سوچ اور خیالات منفی ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر مایوسی گھر کر لیتی ہے۔ ایسے میں آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سے نجات پانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے دوستو، میڈیٹیشن۔ آپ اپنے رب کو یاد کریں، یوگا کریں یا کچھ دیر خاموشی اختیار کر لیں، بڑا سکون حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی خاموشی کو بھی سننا چاہیے، خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے اوم شانتی اوم۔ اور ایک بات اور دوستوں، سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی دوری کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کو ضرور مینٹین کیجیے، مگر دلوں کو دلوں سے ملا کر رکھیے۔ دلوں سے دلوں کی دوری ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم۔ محبت سوز بھی ہے، ساز بھی ہے۔ محبت سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، خاموشی بھی ہے، یہ آواز بھی ہے۔ اب وقت ہوا ہے خبروں سے باخبر ہونے کا، تو آئیے سنتے ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی دوست پھولا پنڈتا۔ آداب۔ لاک ڈاؤن کا تیسرا مرحلہ گرین زون علاقوں میں خاطر خواہ رعایتوں کے ساتھ نافذ۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ناوابستہ تحریک کی سربراہ میٹنگ میں وزیر اعظم مودی کی شرکت۔ مرکزی ٹیمیں 20 ضلعوں میں متعین جہاں کووڈ 19 کے زیادہ معاملات آئے سامنے۔ کووڈ 19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 27%، وزیر صحت۔ ملک بھر میں ریاست، ضلع اور پنچایتی سطحوں کی مقامی انتظامیہ کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے کر رہی ہے مختلف اقدامات۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ہی نقل و حرکت کی اجازت دی گئی، مرکزی سرکار۔ وزیر صحت نے سائنس و ٹیکنالوجی شعبے کے یوم تاسیس پر مختلف اداروں کے سربراہوں سے کی گفتگو۔ لاک ڈاؤن کی بندشوں میں ڈھیل دینے کے لیے دلی پوری طرح تیار، کیجریوال۔ ملک میں لاک ڈاؤن کے تناظر میں سرکار ضرورت مندوں کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے سرگرم عمل۔ جموں کشمیر میں شمالی کشمیر کے ایک گاؤں میں سیکورٹی فورسز کی ایک بڑی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں تبدیلی کی کوششوں کے خلاف کیا احتجاج۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے 1,57,000 افراد نے وطن واپس آنے کے لیے کرایا رجسٹریشن۔ پوری دنیا میں کووڈ 19 سے مرنے والوں کی تعداد 2,40,000 سے کر گئی تجاوز۔ اسپین کے وزیر صحت نے کہا کہ ملک میں گزشتہ ہفتے کورونا کے مریضوں کی شرح پچھلے 7 ہفتوں میں سب سے کم۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ سوشل میڈیا لائیو پر یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے، تو اس حسین محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ماہ مقدس بھی ہے۔ سنتے ہیں اس موقع پر جناب محمد ریاض کی آواز میں یہ نعت پاک۔ آپ سے مخاطب ہوں، ایک چند اشعار پہ مشتمل ایک چھوٹی سی نعت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مطلع سماعت فرمائیں۔ لگتا ہے شہر نبی ہے، دل کے بالکل آس پاس۔ لگتا ہے شہر نبی ہے، دل کے بالکل آس پاس۔ جان کب پہنے گا سچ کا پیرہن میرا قیاس۔ جان
کب پہنے گا سچ کا پیرہن میرا قیاس. شعر ملازہ فرمایا یہاں سے جو ہے کہ چاشنی ہونٹوں میں گھل کر روح افزا بن گئی. چاشنی ہونٹوں میں گھل کر روح افزا بن گئی. جذب ہے نام محمد میں کھجوروں کی مٹھاس. جذب ہے نام محمد میں کھجوروں کی مٹھاس. خاک طیبہ سب سے عمدہ قیمتی تنزیب ہے. خاک طیبہ سب سے عمدہ قیمتی تنزیب ہے. کاش مل جائے پہننے کو ہمیں بھی وہ لباس. کاش مل جائے پہننے کو ہمیں بھی وہ لباس. اور اپنی پلکوں پر بٹھا کر پیار سے چلتا رہا. اپنی پلکوں پر بٹھا کر پیار سے چلتا رہا. خدمت خلق خدا کی ہاتھ سے چھوٹی نہ راس. خدمت خلق یہ شعر بطور خاص کہ رہبر انسانیت کی روح شرمندہ نہ ہو. رہبر انسانیت کی روح شرمندہ نہ ہو. تو سمندر ہے تو رکھ اپنی نظر میں سب کی پیاس. تو سمندر ہے تو رکھ اپنی نظر میں سب کی پیاس. اور سیرت شاہ مدینہ سر سے پا تک اوڑھ لے. پھر سے لوٹ آئے گی واپس کاغذی پھولوں میں باس. پھر سے لوٹ آئے گی واپس کاغذی پھولوں میں باس. آخری شعر ملازہ فرمائے کہ بھائی چارے کی بدولت قہقہوں کا شور تھا. بھائی چارے کی بدولت قہقہوں کا شور تھا. دل میں اب احساس کی ساری حویلی ہے اداس. دل میں اب احساس کی ساری حویلی ہے اداس. مقطع پنجتن کی رہنمائی جس کو حاصل ہو ریاض.
पंजतन की रहनुमाई जिसको हासिल हो रियाज उस पे गालिब हो नहीं सकता कभी खौफ हिरास उस पे गालिब हो नहीं सकता कभी खौफ हिरास. बारगाह रसालत मॉब में नात पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद रिजवान। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आपसे मुखातिब हैं। पेश प्रोग्राम का ये अगला सेगमेंट डॉक्टर की सलाह। आज सुनते हैं नई दिल्ली BLK सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर संदीप नैयर कोरोना वायरस के बचाव से मुतालिक क्या कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप नैयर है। मैं नई दिल्ली में BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। इस टाइम हम एक महामारी से जूझ रहे हैं जो कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से हम सब रोज़ इसके बारे में सुन रहे हैं। पर क्या हमको पैनिक करना है? नहीं, डेफिनेटली प्रिकॉशन लेनी है, सावधानियाँ रखनी है, लेकिन ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। अगर हम अपने आप को साफ़ रखेंगे, अपने हाथों को साफ़ रखेंगे, अपने फेस पे जब तक हाथ साफ़ ना हो नहीं लगाएंगे, टच नहीं करेंगे, तो ये वायरस हमारे को तंग नहीं करेगा। ये वायरस अपने आप नहीं आएगा, ये हम खुद जाके लाएंगे तो और बात है। ये हैवी वायरस है, ये हवा में कम रहता है और ड्रॉपलेट से ज़्यादा फैलता है। सो अगर कोई हम सरफेस को टच करें जहाँ पे ड्रॉपलेट्स पड़े हों और फिर हम अपने फेस को टच करें तो ही हमारे अंदर जाएगा। क्या इसका मतलब है कि हम मास्क लें, N95 सर्जिकल मास्क? नहीं, आम पब्लिक के लिए वो नहीं है। वो एक हेल्थ केयर वर्कर यानी कि डॉक्टर, नर्सिस, इनके लिए रहने दीजिए। हाँ, आपको फेस कवर ज़रूर करना है, उसके लिए कोई कपड़ा भी चलेगा और हैंकरचीफ यानी कि रुमाल भी चलेगा, जिससे आप अपने फेस को कवर करके रख सकते हैं। ज़्यादा हमारे को सावधानी है ये रखनी है कि हमको आसपास में गंदगी नहीं फैलानी है, और कहीं पे हमारा हाथ टच करता है तो हम उसको अच्छे से धोएं। धोने का मतलब ये नहीं है कि हमको सैनिटाइज़र ही चाहिए, हमारा सोप एंड वाटर यानी कि साबुन और पानी से भी काम चलेगा, लेकिन कम से कम 20 से 30 सेकंड का ज़रूर हमको इस्तेमाल करना है हाथ धोने के लिए। अगर नहीं है पानी और साबुन तो हमको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र काम कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ आपको सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वंस अगेन मैं डॉक्टर संदीप नैयर नई दिल्ली से आपसे आपकी शुभकामनाएं करता हूं और ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अभी आप BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर संदीप नैयर की बड़ी उम्दा बातें सुन रहे थे। दोस्तों, मौजूदा हालात से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। हौसला हिम्मत रखिए, उम्मीद की किरण दिखाई देती है और बस यूँ लगता है जैसे इस रात की सहर होने वाली है। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव पर, और अब पेश खिदमत है दिल की कलम से। दोस्तों, यूँ तो हम अखबारात तकरीबन रोज़ ही पढ़ते हैं, और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी तो ये आदत सी है, जब तक अखबारात ना मिलें तो खालीपन सा, अधूरापन सा महसूस होता है, और कभी वक्त इजाज़त देता है तो बगौर मुताला किया जाता है, और कभी सरसरी सी एक निगाह ज़रूर डाली जाती है। और अगर ज़ाती बात की जाए अपनी, तो खेलों की ख़बरों के बाद अगर किसी और ख़बर पर हमारी नज़र पड़ती है तो वो उन ख़बरों पर जो थोड़ा अलग हटके होती हैं, उनसे कुछ सबक हासिल होता है, कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि इन ख़बरों पर आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोगों की नज़र बहुत कम पड़ती है। ऐसी कुछ खबरें हाल ही में हमारी नज़रों से गुजरी, सोचा अपने दोस्तों के साथ क्यों न शेयर किया जाए। तो ऐसी ही चंद खबरों को आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, बरतानिया में कोरोना वायरस की हौलनाक वबा के बाद एक 99 साला फौजी कप्तान ने तिब्बी अमले के लिए 2 करोड़ बरतानवी पाउंड्स यानी तकरीबन 1 अरब 91 करोड़ रुपए के आसपास रकम जमा की है।
اس کے لیے انہوں نے ایک خاص طریقہ استعمال کیا جس میں انہوں نے پیرانہ سالی کے باوجود، یعنی بہت بزرگ ہیں، ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتے اور آپ واکرز کے سہارے چلتے ہیں، اس سب کے باوجود 25 میٹر کے آپ نے 100 چکر مکمل کیے ہیں، اور اس مہم کو دنیا بھر میں غیر معمولی شہرت بھی ملی اور ان پر پوری دنیا کے لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے رقم کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ یہ رقم ایسے لوگوں کی مدد اور حفاظتی سامان کے لیے خرچ کی جا رہی ہے جو پہلے محاذ پر کورونا وائرس سے نبرد آزما ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں ڈاکٹرز، نرسز اور اسپتال کا دیگر عملہ شامل ہے۔ اس وقت تک 9 لاکھ افراد انہیں رقم کے عطیات دے چکے ہیں، اور یہاں تک کہ شاہی خاندان، سیاستدانوں اور عوامی شخصیات نے بھی ان کے کردار کو سراہا ہے۔ ٹام مور اگلے ماہ 100 برس کے ہو جائیں گے اور وہ اسے اپنی سالگرہ کا ایک عظیم تحفہ قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنی سالگرہ کے موقع پر نیشنل ہیلتھ سروس کو 1000 پاؤنڈ کی رقم دینا چاہتے تھے، لیکن دیکھتے دیکھتے اربوں روپے کی رقم اکٹھا ہو گئی۔ تو جناب، اگر حوصلہ ہمت ہو تو پھر عمر بھی آپ کے آڑے نہیں آتی، اور واقعی ایسی خبریں ہمیں سبق بھی دیتی ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں۔ اور آج کل ہم بات کرتے ہیں دوستو سوشل ڈسٹینس کی، یعنی سماجی دوری کو بنا کر رکھنے کی۔ کتنی ہی باتیں کی جاتی ہیں، ہم بھی اکثر و بیشتر آپ سے اپیل کرتے ہیں، اور تمام ڈاکٹر حضرات اور دیگر افراد آپ سے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، کچھ لوگ کہتے نہیں بلکہ کرتے ہیں، اور وہ کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص ہیں اگرتلہ کے پرتھا ساہا۔ اب انہوں نے کیا کیا جناب، اگرتلہ میں بھی لاک ڈاؤن ہے کیونکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کے دوران چونکہ یہ یوٹیوبر ہیں اور انہوں نے ایک الیکٹرک موٹر بائک بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا ہے کووڈ-19 بائک۔ اس بائک کا ڈیزائن سماجی دوری کو خاص طور پر مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، اور بائک تیار کرنے والے 39 سالہ پرتھا ساہا کا کہنا ہے کہ ان دنوں ہر کوئی سماجی دوری اختیار کرنے پر گفتگو کر رہا ہے، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سماجی دوری کی اہمیت سے متعلق پیغام کو پھیلانے کے غرض سے یہ بائک جو ہے بنائی ہے۔ اور پرتھا ساہا کی جانب سے تیار کی جانے والی یہ بائک پیٹرول سے چلتی ہے دوستوں، اور جبکہ اس بائک میں انہوں نے عام سائیکل کی سیٹوں کا استعمال کیا ہے، اور دونوں سیٹوں کے جو درمیانی فاصلہ ہے دونوں سیٹوں کا وہ 1 میٹر ہے، یعنی سماجی دوری کو اختیار کرنے کا ایک بہترین پیغام انہوں نے دیا ہے، اور ایک چھوٹی سی ایجاد بھی ہے ان کی جانب سے۔ اور دوستو، اب بات کچھ پینگوئنز کی موج مستی سے متعلق۔ پینگوئن کی اگر بات کی جائے تو بہت ہی معصوم اور اتنے خوبصورت لگنے والے یہ جاندار ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر، بہت خوبصورت، بڑی معصومیت ہے ان کے اندر۔ اور اگر ہماری بات کی جائے تو ہمیں تو یوں لگتا ہے ہماری طرح معصوم ہے شاید یہ۔ بہرکیف بات ہے دوستو سنگاپور کی۔ کورونا وائرس کے دہانے پر دنیا بھر کھڑی ہے، آپ تو سبھی جانتے ہی ہیں۔ جیسے کہ آپ سبھی دوست جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے زیادہ تر ممالک میں جو ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ سنگاپور میں بھی کچھ یہی صورتحال ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ تو وہاں کی حکومت نے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جہاں گھروں میں رہنے پر لوگ مجبور ہیں، اسی لاک ڈاؤن نے پینگوئنز کو موج مستی کرنے کا موقع دے دیا۔ ہوا یوں جناب، ان دنوں سنگاپور کا جو چڑیا گھر ہے وہ لاک ڈاؤن کے باعث عوام کے لیے تو بند ہے، لیکن انتظامیہ نے ایک کام اور کیا ہے، شیشے کے پنجرے میں قید پینگوئنز کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یوں موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ شرارتی پینگوئنز آزادی کا خوب مزہ لے رہے ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں، اور
दीगर जानवरों के पिंजरों के आसपास खूब चक्कर लगाते हैं। यूँ महसूस होता है जैसे कोई डांस कर रहे हों। तो ये तो थी शरारती पेंगुइन्स की आज़ादी की बात। दोस्तों, आप तो जानते हैं मौसम कितना खुशगवार हुआ, बारिश हुई। ऐसे मौसम में थोड़ी सी रोमानियत तो आ ही जाती है। तो सोचा क्यों ना आपको एक गज़ल सुना दी जाए। तो मुलाहिज़ा कीजिए डॉक्टर बशीर बद्र की एक गज़ल। हर बात में महके हुए जज्बात की खुशबू, हर बात में महके हुए जज्बात की खुशबू, याद आई बहुत पहली मुलाकात की खुशबू। छुप छुप के नई सुबह का मुँह चूम रही है, इन रेशमी जुल्फ़ों में बसी रात की खुशबू। मौसम भी हसीनों की अदा सीख गए हैं, मौसम भी हसीनों की अदा सीख गए हैं, बादल हैं छुपाए हुए बरसात की खुशबू। घर कितने ही छोटे हों घने पेड़ मिलेंगे, शहरों से अलग होती है कस्बात की खुशबू। होठों पे अभी फूल की पत्ती की महक है, होठों पे अभी फूल की पत्ती की महक है, सांसों में रची है तेरी सौगात की खुशबू। तो ये तो था जनाब दिल की कलम से। ये नशियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और अब बात उन दोस्तों की जिनका हमारा साथ बहुत पुराना है, यानी उर्दू सर्विस और सामीन का साथ। जी हाँ, यूँ भी कह सकते हैं कि चोली दामन का साथ है। और आज कुछ ऐसे ही सामीन अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं जनाब क्या कहते हैं सुरेश नारंग साहब चंद्रनगर सहारनपुर से, और महसूस करा रहे हैं अपने नगमे से मान सिंह सिलान नांगलोई दिल्ली से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सभी उर्दू वालों को, उर्दू सर्विस वालों को मेरा दिली प्यार। मैं सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली, चंद्रनगर सहारनपुर से। और मैं तो जब 18 साल का था तब से सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ और अब मैं 58 का हूँ। मेरा प्यार आज भी उर्दू सर्विस से उतना ही है। ठीक है, बीच में थोड़ा मैं अब्सेंट रहा, लेकिन मेरा लगाव आज रेडियो में जितना उर्दू सर्विस से है ना, और किसी आकाशवाणी से नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे साथ कभी आज तक पक्षपात नहीं हुआ है। मेरा नाम हमेशा इतना बोला गया कि मुझे मशहूर कर दिया इन्होंने पाकिस्तान तक। वहाँ से भी मेरे बहुत दोस्त बन गए हैं और सब अनाउंसरों का सहयोग है। पुराने अनाउंसर का मैं बहुत शुक्रिया हूँ। और नए अनाउंसर भी बड़े प्यारे हैं। सबिया जी हैं, नईम जी हैं और शमीम उस्मानी जी हैं, अब्दुल्ला जी हैं और भी अनाउंसर हैं। उनका तो इसमें बहुत सहयोग है। बड़े प्यार से प्रोग्राम पेश करते हैं और सबके खत और सबके मैसेज शामिल करते हैं। और कोरोना में तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर जो प्रोग्राम दे रहे हैं और जानकारी से भरपूर प्रोग्राम है। ये नहीं फरमाइश प्रोग्राम नहीं है, इसमें जानकारी बहुत मिलती है श्रोताओं को और बड़े खुलूस से प्रोग्राम चलता है। देखो नाम आना ना आना वो तो बात की बात है। कोई नाम कभी रह जाता है, कभी आ जाता है। तो कोरोना में इस सर्विस का जो सहयोग बहुत शानदार है और मैं कहता हूँ ईश्वर इसको ऐसा ही आकाश को जगह तक ले जाता रहे। मेरी हमेशा यही दुआ है और मैं हमेशा ईश्वर से यही इल्तिजा करूँगा कि मेरे अनाउंसर भी प्यारे। कोरोना आएगा यहाँ नहीं फिर दोबारा, कोरोना आएगा यहाँ नहीं फिर दोबारा, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे ना आएगा ये दोबारा। कोरोना आएगा यहाँ नहीं फिर दोबारा। हमको इन हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर करके ही हमको हमेशा है रहना। तो हमको इन हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर करके ही हमको
اپنے سامعین دوست سریش نارنگ سہارنپور سے اور مان سنگھ سیلن نانگلوئی دہلی سے اردو سروس سے متعلق اپنے تاثرات اور جذبات بیان کر رہے تھے اور کچھ اپنے فن کا بھی مظاہرہ کر رہے تھے۔ اردو سروس کے ساتھ آپ کا یہ رشتہ بہت قدیم ہے، ہمیں بالکل مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور وجہ بھی یہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں دوستو ہم نے آپ کی معلومات اور مصروفیت کے لیے ہی یہ خصوصی پروگرام شروع کیے ہیں۔ آپ سنتے رہیے پروگرام اور ہو سکے تو اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازتے رہیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urduserviceesd@gmail.com۔ فی الحال تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، سنتے ہیں اردو سروس کی سرکردہ شخصیت ڈاکٹر نعیمہ پاشا لاک ڈاؤن کے مثبت پہلوؤں پر کیا روشنی ڈالتی ہیں، کس طرح کا اظہار خیال کرتی ہیں، سنتے ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے تمام ارکان اور ناظرین کو میرا آداب۔ میں ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں AIR کی اردو سروس کے تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور انہیں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ عالمی وبا کے ان نامساعد حالات میں بھی آپ لوگوں نے اپنا پروگرام جاری رکھا۔ آن لائن کی سہولت سے ہم گھر بیٹھے آپ کے دلچسپ اور معلوماتی پروگراموں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج میں کرونا وائرس کے دوران مصیبت اور مشکل کی اس گھڑی میں اس کے چند مثبت اثرات بیان کر کے مسکرانے کا ایک لمحہ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہر شے کے اندر مثبت اور منفی دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، لیکن انسان زیادہ تر منفی پہلوؤں پر نظر ڈالتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی دہشت اور خوف کے ساتھ لاک ڈاؤن اور اس سے جڑی ہوئی مشکلات کی شکایات عام ہیں۔ ہر واٹس ایپ گروپ، ہر فیس بک گروپ پر گفتگو انہی سے شروع اور انہی پر ختم ہوتی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ مشکلات بہت بڑی ہیں، فکریں لامحدود ہیں، لیکن اس لاک ڈاؤن کے جو مثبت نتائج ہیں ان پر تھوڑی سی نظر ڈال لی جائے تو بوجھ اور تناؤ کچھ کم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آئیے کچھ اچھی باتیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مثلاً مندر، مسجد اور گرجا گھر ویران ہو گئے، لیکن ہر گھر عبادت خانہ بن گیا۔ نمبر 2، پہلے صرف منگل، جمعے یا اتوار کو مندروں، مسجدوں اور گرجا گھروں میں عبادات کا انتظام ہوتا تھا۔ اب ہر دن ہر گھر میں پابندی سے اپنے اپنے طریقے سے عبادات اور دعا ہوتی ہے۔ مسجدیں ویران ہوئیں تو ہر گھر کی جانمازیں آباد ہو گئیں۔ پہلے جو جانمازیں صندوقوں میں بند رہتی تھیں اور صرف مہمانوں کی آمد پر بھی نکلتی تھیں، اب سب آباد ہیں۔ گھر کے پوجا گھروں میں صرف بڑے بوڑھے ہی نظر آتے تھے، باقی لوگ کام پر جاتے ہوئے باہر سے ہی ہاتھ جوڑ کر تلک لگوا کر نکل لیتے تھے، اب وہ بھی دھیان میں مگن نظر آتے ہیں۔ نمبر 5، جزدانوں اور کپڑوں میں لپیٹ کر سینتے ہوئے قرآن، گیتا اور بائبل باہر نکل آئے ہیں۔ نمبر 6، لوگ دان پن اور صدقہ خیرات سے جڑ گئے ہیں۔ نمبر 7، لوگوں کو رزق کی قدر ہو گئی ہے۔ پہلے ہر صبح ہر گھر کے باہر باسی اور زائد کھانا پولی تھیلیوں میں رکھا ہوا نظر آتا تھا اور کتے گلیوں میں روٹیاں گھسیٹتے پھرتے تھے، اب وہ منظر غائب ہو گیا ہے۔ نمبر 8، پہلے میٹ سے کئی ڈشز بنوا کر بھی بدمزہ کھانا زہر مار کرنا پڑتا تھا، اب گھر والی اپنے ہاتھ سے ایک ڈش تیار کرتی ہے اور سب مزے سے کھاتے ہیں۔ نمبر 9، لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ صرف دولت کی فراوانی ہی نعمت اور قلت ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اشیاء کی بازیابی بھی مسئلہ بن سکتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ہر چیز استعمال ہوتی ہے اور کچھ برباد نہیں جاتا۔ نمبر 10، پہلے دن بھر کے تھکے ہارے بیٹے رات کو والدین کو ایک عدد سلام پکڑا کر کمرہ نشین ہو جاتے تھے، اب وہ والدین کو فون ایپ سے خبریں بھی سنا دیتے ہیں اور حالات حاضرہ پر گفتگو بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، پہلے بچوں کو یہ شکایت ہی رہتی تھی کہ پاپا اور اکثر ممی بھی ہمارے ساتھ کھیلتے نہیں، اب پاپا اور ممی دونوں بچوں کے ساتھ انڈور گیمز کھیلنے اور لیپ ٹاپ پر کارٹون دکھانے میں وقت گزار لیتے ہیں۔ نمبر 12، میاں کی مصروفیت اور بے توجہی کی شاکی بیویاں ہمیشہ رہی ہیں،
اب شوہروں کے پہلو میں بیٹھ کر ٹی وی بھی دیکھ لیتی ہیں اور شوہر سے کام میں ہاتھ بھی بٹوا لیتی ہیں۔ نمبر 13، لاک ڈاؤن کا سب سے مثبت پہلو یہ ہوا ہے کہ ماحولیات کا سب سے بڑا مسئلہ آلودگی یا پولوشن شانت ہو گیا ہے۔ فی الحال نہ ہوا میں آلودگی ہے، نہ پانی میں، اور نہ شور و غوغا کی آلودگی ہے۔ لاکھوں کروڑوں گاڑیاں، ہوائی جہاز، فیکٹریاں جنہوں نے ہوا کو اس قدر آلودہ کر دیا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا، اب ہم نیلا آسمان دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ اب دن میں گہرے نیلے آسمان میں تیرتے پرندوں اور رات میں تاروں بھرے آسمان کی طلسماتی فضا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نمبر 14، جانوروں اور پرندوں کی نسلیں اس ماحول کی تاب نہ لا کر ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ اب آزادی سے زمین پر اور ہواؤں پر، فضاؤں میں وہ سیر کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ یعنی کل تک جس انسان نے انہیں قیدی بنا کر رکھا تھا اور ان کی مملکت پر قابض ہو گیا تھا، آج کھڑکیوں کی سلاخوں کے پیچھے قید ہے اور وہ جانور آزادی سے گھوم رہے ہیں۔ نمبر 15، جرائم کی شرح کا جو گراف شمال کی اونچائیوں کو چھو رہا تھا، ہر دن کا اخبار ہر قسم کی جرائم کی خبروں سے بھرا رہتا تھا، لاک ڈاؤن کے بعد ہر طرف امن و امان ہے۔ چوری، ڈکیتی، قتل، ریپ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ خبر ہے تو صرف کرونا وائرس کی۔ دیکھا آپ نے، برے سے برے حالات میں بھی کچھ بہتری کے پہلو ہوتے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات سے فائدہ اٹھائیں، گھر میں رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، محفوظ رہیں اور سارے ملک اور ہم وطنوں کی حفاظت میں مدد کریں۔ بی پازیٹیو۔ خدا حافظ۔ جے ہند۔ ڈاکٹر نعیمہ پاشا نے واقعی ان مثبت پہلوؤں کی طرف ہمارا دھیان دلایا جن سے ہماری آنکھیں کھل گئی، جن کو ہمیں سننا بھی بہت ضروری تھا اس پیریڈ میں۔ ایک بار یہ ساری باتیں کسی کی سمجھ میں آ گئی تو کرۂ ارض واقعی جنت الفردوس میں تبدیل ہو جائے گا۔ دوستو، چلتے چلتے ایک شعر آپ سبھی کے لیے۔ سمجھ سکے تو سمجھ زندگی کی الجھن کو، سوال اتنے نہیں ہیں جواب جتنے ہیں۔ کل پروگرام لے کر نعیم اور پھولا پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ۔ جے ہند۔